السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد ہارون چترالی بھائی، ماشاء اللہ۔ سوال آپ کا یہ ہے، تعصب کی اینک اتار کر دلیل سے جواب دیا کریں۔ اچھا، تو میں یہ جو قرآن پڑھتا ہوں میرے بھائی، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پڑھتا ہوں، کیا محترم آپ کو یہ دلیل نہیں لگتی؟ تو دلیل کب ہوگی کہ جب میں وید پڑھوں گا؟ ہاں جی، دلیل کب ہوگی کہ جب میں گیتا کا شلوک پڑھوں گا؟ دلیل کب ہوگی کہ جب میں تورات پڑھوں گا؟ دلیل کب ہوگی کہ جب میں انجیل پڑھوں گا یا زبور پڑھوں گا؟ تو مجھے آتا ہی قرآن ہے، مجھے آتی ہی حدیث ہے۔ ہاں جی، تو میں قرآن پڑھتا ہوں یا حدیث پڑھتا ہوں؟ اب آپ فرماتے ہیں دلیل سے جواب دیا کریں، تو پھر یہ قرآن کی آیت پڑھنا دلیل نہیں اور حدیث پڑھنا دلیل نہیں، تو آپ بتا دیں۔ اگر کوئی اور چیز دلیل ہے، گیتا یا وید دلیل ہے، تو میں کوئی 5-6 سال کسی جو ہے پنڈت کے پاس بھی لگا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سوال آپ کا یہ ہے، پورے پاکستان میں کتنے اہل حدیث حضرات ہیں جو علماء دیوبند کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ان کی نماز نہیں ہوگی؟ میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، جو پڑھتا ہے اس کا تو ذمہ دار میں نہیں، وہ جانے اور اس کی نماز جانے۔ میں مسئلہ بتانے کا ذمہ دار ہوں، میں اس بات کا تو ذمہ دار نہیں ہوں کہ کون پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا۔ ٹھیک ہے جی، تو میں ان تمام اہل حدیثوں کا نہیں ذمہ دار جو دیوبندیوں اور بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ایون کہ جو شیعہ کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ حامد میر صاحب جیو پر کیپٹل ٹاک کرتے ہیں، اور جیو کے ڈیٹے میں آپ کو یہ ویڈیو ملے گی۔ میں نے لائیو میں حامد میر کے پروگرام میں سنا تھا کہ حامد میر نے 2 بندوں سے سوال کیا اسی چینل پر، جب میں ٹی وی پر حامد میر کا کیپٹل ٹاک دیکھ رہا تھا۔ سوال تھا نماز پڑھنے کے حوالے سے۔ یہ قصہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں کسی اہل حدیث کا نہیں ذمہ دار۔ وہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھے یا بریلوی کے پیچھے پڑھے یا شیعہ کے پیچھے پڑھے، وہ نماز جانے، نماز ہی جانے۔ میں مسئلہ بتانے کا ذمہ دار ہوں، میں اہل حدیثوں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو اب حامد میر نے پوچھا علامہ ساجد میر صاحب سے، شیعہ کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی پڑے تو آپ پڑھو گے؟ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے روح رواں اور ان کے امیر ساجد میر نے کہا پڑھو گے تو بعد کی بات ہے، میں نے پڑھی ہے، تو اب میں ساجد میر کا ذمہ دار ہوں۔ دوسرا انہوں نے پوچھا وہ تنظیم اہل سنت ہے یا کیا نام ہے، پہلے وہ سپاہ صحابہ والے تھے، ان کے کراچی سے تعلق رکھنے والے کوئی ذمہ دار ہیں یا ان کے امیر ہیں؟ بزرگ ہیں اور سفید داڑھی ہے، نام میرے دماغ سے نکل گیا، کراچی ہی کے رہنے والے ہیں۔ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پڑھو گے؟ تو ان کا جواب تھا نہیں، میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر حامد میر نے دلیل پیش کی کہ کعبہ بیت اللہ میں، تو اس نے جواب دیا کہ کعبہ بیت اللہ میں تو سنی امام ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، شیعہ امام تھوڑی ہے۔ تو اس لیے بھائی میں کسی اہل حدیث کا نہیں ذمہ دار۔ ہاں جی، ان کی نماز ہو یا بالکل نہ ہو، ہاں جی، مردود ہو یا مقبول ہو، میں تو اس کا نہیں ذمہ دار، میں جواب دینے کا اور مسئلہ بتانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہی سوال حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا، مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنے۔ تو رسائل بہاولپوری مارکیٹ میں موجود ہے، وہ دیکھ لو۔ اس میں انہوں نے کہا کہ گدھا جو ہے وہ گھوڑے کا امام بن سکتا ہے۔ اب آپ کو اگر نہیں معلوم کہ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، تو میں بتا دیتا ہوں، وہ جماعت الدعوہ کے عبدالرحمن مکی صاحب کے والد صاحب اور حافظ محمد سعید صاحب کے ماموں اور غالباً ان کے سسر بھی ہیں۔ بہرحال تو میں نے تو ابھی وہ حافظ عبداللہ بہاولپوری والا جواب دیا ہی نہیں ہے، صرف آپ کو بات نقل کر کے بتا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کے حوالے سے نا آپ کے امام میں اگر 2 باتیں ہوئیں، وہ امام کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے جی،
اب اس کو آپ دیوبندی پر چشمہ کرو یا بریلوی پر کرو یا شیعہ پر کرو، یہ آپ کا معاملہ ہے، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اگر امام بد عقیدہ ہے اور مشرک ہے اور آپ کو علم ہے تو ایسے امام کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دلیل میں پھر پڑھ رہا ہوں، اور نہایت معذرت کے ساتھ مجھے آتا قرآن ہے، اگر مجھے گیتا اور وید میں نے پنڈت سے پڑھی ہوتی اور اس کو بطور دلیل بیان کرنے کی گنجائش ہوتی تو میں گیتا یا وید کے شلوک بھی پڑھ دیتا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ سورۃ الزمر ہے اور پارہ نمبر 24 ہے۔ سورت کا آغاز پارہ نمبر 23 میں ہوتا ہے اور سورت کا اختتام پارہ نمبر 24 میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لام اور قد کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کو بتایا۔ جب لام بھی آ جائے قد بھی آ جائے تو بات 24 کیرٹ ہو جاتی ہے اور خالص فولاد بن جاتی ہے، کنکریٹ بن جاتی ہے، جس میں اعلیٰ نسل کا سریہ بھی ہو اور اچھی ریت بھی ہو اور بہترین سیمنٹ بھی ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اور البتہ تحقیق آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے پیغمبروں کو وحی کی گئی۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اب اللہ بتانا آپ کو چاہ رہا ہے اور مجھے سمجھا رہا ہے، لیکن خطاب اللہ نے اپنے نبی سے کیا۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہاں بھی لام تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ ہے، نون مشدد ہے۔ لَيَحْبَطَنَّ، ضرور بالضرور ضائع ہو جائیں گے آپ کے اعمال۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ، لو جی ادھر بھی لام تاکید کا اور نون مشدد ہے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو تجویدی قاعدہ بھی بتا دوں، کیا یاد کرو گے؟ کس حاتم تئی سے پالا پڑا ہے؟ نون مشدد پر اور میم مشدد پر ہر حال میں غنہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آگے چاہے حروف ہلکی ہوں یا کوئی بھی ہو، نون اور میم مشدد ان پہ ہر حال میں غنہ ہوگا۔ اب دیکھو یہاں اللہ اکبر کتنے قواعد جمع ہو گئے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور بھی ضرور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آیت نے بتایا کہ مشرک کا سارا کیا درا ضائع ہے، تو مسئلہ کیا بتایا؟ اگر امام بد عقیدہ ہے، اور آپ جانتے ہو بد عقیدہ بندے کا اپنا عمل مردود ہے، اس کی اپنی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ سن لو، امام آپ کا کوئی بھی ہو، نام آپ نے خود دینا ہے، دیوبندی دو، شیعہ دو، بریلوی دو، حیاتی دو، مماتی دو، ربڑی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، وہ آپ کا سردار ہے۔ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر امام نماز ایسی پڑھا رہا ہے کہ وہ کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، اس نماز کے اندر نہ تو مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پوری کر پاتا ہے، نہ مقتدی وہ قومے میں پورا کھڑا ہو پاتا ہے۔ کیوں؟ مقتدی نے ابھی فاتحہ پوری نہیں کی، امام سبحان اللہ وہ رکوع میں پہنچ گیا، مقتدی ابھی پڑھ رہا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، امام صاحب سجدے میں گیا پڑا ہے۔ اب یہ قومہ پورا کرتا ہے تو امام اللہ اکبر کر کے اگلے سجدے میں آ جاتا ہے، ہاں جی جلسے میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر امام بھاگم بھاگ کی دوڑا دوڑ کی نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی بھی نماز نہیں ہوئی اور مقتدی کی بھی نہیں ہوئی۔ اب دلیل سن لیں، مجبوری ہے، ناراض نہ ہونا کوئی بھی میرا بھائی۔
نہ ہارون نہ جبرون۔ بات یہ ہے کہ مجھے آتی ہی حدیث ہے، میں پھر حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ پہلے اللہ کی حدیث تھی، اب پیغمبر کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے گیتا اور وید آتی تو وہ ان کے شلوک پڑھ دیتا اگر مجھے شریعت اجازت دیتی۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، یہ مسجد نبوی ہے اور بخاری مسلم میں اس کی لائیو ویڈیو موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک بندہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر آ کر حضور کو سلام کرتا ہے۔ حضور کہتے ہیں وعلیک السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ میاں نماز دوبارہ پڑھ لو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، وہ ایسے لوگ تھے نہیں کہ اپنے امام کے گلے پڑ جاتے۔ وہ بندہ گیا چپ کر کے نماز دوبارہ پڑھ لی، پھر آ کر سلام کرتا ہے، آپ پھر کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ 3 مرتبہ ہوا۔ تو خرابی کیا تھی؟ خرابی یہی ہے کہ دوڑا دوڑ کی نماز ہے۔ نماز کے نام پر وہ اصل میں ایکسرسائز کیے جا رہا تھا، نہ اس میں قیام تھا، نہ رکوع تھا، نہ قومہ تھا، نہ سجدے تھے، نہ جلسہ تھا، یعنی وہ پریڈ کی طرح یا ایکسرسائز کی طرح یا پیاسے کوے کی طرح وہ تیزی تیزی میں نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب اگر امام بد عقیدہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، اگر امام کی اپنی نماز خراب ہے تو آپ کی نماز بھی خراب ہے۔ آپ ایسے پلین پر، ایسے جہاز پر بیٹھ جاؤ، ہاں جی، جو جدے کی بجائے انڈین ایئرپورٹ پر اترنے والا ہو، اور ادھر سے احرام باندھ کر بیٹھ جائے بندہ کہ میں بیت اللہ حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تو وہی فلائٹ آپ کو مکہ لے جائے گی جو جدہ جائے گی نا، جو مدینہ ایئرپورٹ پر جائے گی۔ آپ ایسی فلائٹ پر بیٹھ گئے ہو کہ جو اسلام آباد سے ہاں جی بمبئی جا رہی ہے، دبئی نہیں بمبئی، تو وہ کہاں آپ کو بیت اللہ لے کر جائے گی؟ جس امام کی اپنی نماز نہیں ہے بد عقیدگی کی وجہ سے، جس بندے کی اپنی نماز نہیں ہے نہ نماز کو خراب کرنے کی وجہ سے، پیچھے مقتدی کی نماز کہاں سے ہونے لگی ہے؟ تو ایک عدد آیت پڑھی ہے، ایک عدد حدیث پڑھی ہے، مجبوری ہے۔ مجھے گیتا اور وید نہیں آتی، اور اگر اس کو بیان کرنے کی اجازت ہوتی اور وہ مجھے آتی تو نہ میں آیت پڑھتا نہ حدیث پڑھتا۔ اب میرے پاس تو یہی دلیل ہے، میرے مچھڑے تھے میرے پیارے بھائی۔